اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والے میرے بھائی بہنوں کو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو خاص طور پر میرے ان بھائی بہنوں کے لیے ہے جو دن بھر کے کام کاج کے بعد تھکاوٹ سے چور ہو کر آرام چاہتے ہیں لیکن انہیں آرام دستیاب نہیں ہوتا۔ تھکنے کے باوجود انہیں نیند جو چاہیے ہوتی ہے وہ نیند ان سے کوسوں دور ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھکن کو دور کرنے کی کیا تدبیر فرمائی؟ تھکن سے دوچار جسم کو تھکاوٹ سے دور کرنے کے لیے اور آرام دینے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بات سکھائی؟ تو اس کے لیے ہمیں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی دیگر کتب میں بھی ایک حدیث ملے گی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا وظیفہ، آپ کی سکھائی ہوئی دعا ہے، اور وہ دعا آپ نے کسی اور کو نہیں سکھائی، خود اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے اپنی امت کے لوگوں کو سکھائی ہے۔ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور شکایت کی کہ سارا دن کام کر کر کے تھک جاتی ہوں، ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں چکی چلا چلا کر، تو اس تھکاوٹ کو دور کرنے کا سامان اگر یہ ہو جائے کہ مجھے بھی کوئی خادم مل جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ، کیا میں تمہیں خادم سے بہتر چیز نہ بتا دوں تمہاری تھکاوٹ کے لیے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ضرور، آپ مجھے وہ بات سکھا دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تھکاوٹ کا کوئی نام و نشان نہ رہے گا۔ اور ایک روایت میں یہ ذکر ہے کہ سونے سے پہلے یہ کلمات پڑھ لیا کرو۔ تو جس کسی کو تھکاوٹ کے باوجود نیند نہ آتی ہو یا تھکاوٹ کے باوجود اس کی تھکن دور نہ ہوتی ہو، اسے چاہیے یہی کلمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو سکھائے وہ بھی پڑھے، نیند بھی پوری ہوگی اور آرام اور راحت بھی ملے گی۔ جاتے جاتے یہ بھی سن لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات پڑھا کرو، اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنی چاہیے کہ یہ کلمات نماز کے ساتھ جوڑ دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ایک بات اور سامنے رکھ دوں کہ اس میں یہ اشارہ بھی موجود کہ اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔